رمضان کے مہینے کے کچھ اعمال صالحہ ہیں، کچھ نیک اعمال ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے اور بڑے ہی جذبے اور شوق سے کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تراویح کی نماز ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ امام کے پیچھے جتنی نماز پڑھ رہا ہے امام اتنا پڑھ کر کے لوٹے اپنے گھر کی طرف، بھلے وہ سو جائے، اللہ پوری رات قیام کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ آتے ہی لوگ 20 رکعت، 8 رکعت، 15 رکعت، 50 رکعت کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ شیاطین ہیں، یہ سب نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھتے تھے، بڑا بہترین، بڑے حسن کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جو تہجد ہے، جو آپ کے اوپر فرض تھی وہ نماز، آپ وہ پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جماعت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، آپ 3 رات تک آپ نے وہ تہجد کی نماز پڑھائی، پہلی عشاء کے بعد، دوسرے بیچ رات میں، تیسرے آخری پہر میں۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نکلے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو آپ کے پیچھے آپ کی تہجد، یہ قیام اللیل پڑھنے کے کہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ نے تم اتنی کثیر تعداد میں، مجھے ڈر ہوا کہ یہ شوق، یہ جذبہ دیکھ کر کہیں اللہ اس نماز کو بھی تمہارے اوپر فرض نہ کر دے، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اس لیے میں نہیں نکلا۔ تو یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اس کو پڑھو، اپنے آپ پڑھو۔ بہرحال پھر دور آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ نبی نے جماعت سے پڑھایا تھا اور خوف تھا فرض ہونے کا، اب تو کوئی خوف نہیں رہا وہی اترنے کا، فرض ہونے کا۔ نبی تھے تو خوف تھا، نبی اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا چلو حضرت ابی بن کعب کو، تمیم داری کو مسجد نبوی کے اندر مقرر فرمائے، 2 امام مقرر فرمائے اور کہا لوگوں کو تم تراویح کی نماز رمضان کے اندر قیام اللیل کرائے کرو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے الحمدللہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ الحمدللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا، نبی کی اسی سنت کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا اہتمام کیا جائے، قیام اللیل کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ جو لوگ بیچارے نوکری کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو عشاء کے بعد ہم کو ڈیوٹی لگ جاتی ہے فلاں، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ جو امانت آپ کی گردن میں ہے، کفیل کی، نوکری کی، جو معاہدہ ہے اس کو آپ پورا کرو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ڈیوٹی سے فارغ ہو، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ لگیں گے آپ کو، 8 رکعت پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، انا اعطیناک ہے، قل هو اللہ ہے، الم تری کیف فعل ربک، لإلاف قریش ہے، آیت الکرسی ہے، جو بھی ہے، 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت وتر پڑھ لو، آدھا گھنٹے میں 15-20 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تہجد ہو گئی، قیام اللیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن اس کے لیے کفیلوں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ کرنا، اپنا اعمال کیوں برباد کرنا؟ اگر وقت ملتا ہے الحمدللہ امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے، نہیں ملتا ہے آپ اکیلے اپنے گھر کے اندر پڑھ لیں، ابھی سے تیاری کر لیں، ایک جگہ خاص کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر آدمی ہو جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے، گناہوں سے لدے پھدے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ اکبر، اللہ جہنم میں جانے کا وقت ہے، قرآن آ گیا سامنے، روزہ آ گیا، دونوں کہیں گے اے اللہ گنہگار ہے لیکن یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے ہمیشہ پڑھتا تھا، ہمیشہ پڑھتا تھا، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ تو بھلا اللہ اپنے کلام، اللہ کا کلام ہے قرآن، اس جو سفارش کرے گا اسے چھوڑے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جاؤ سفارش کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو قرآن سے محبت کرو، یہ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اس سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کوشش کرو کہ 10 دن میں، 5 دن میں ایک قرآن ختم کرو، کم از کم 10 دن میں ایک قرآن ختم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گپیں ہانکتے ہیں جی صبح شام ایک، صبح ایک، شام ایک، گپ ہے یہ سب، یا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا پڑھنے، 3 دن سے کم میں جو قرآن کو ختم کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ قرآن کو پڑھتا نہ سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہفتہ 10 دن میں قرآن کو ختم کریں، کم از کم 3 قرآن ختم کریں، 4 قرآن ختم کر لیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں یا گھر میں ہیں یا عورتیں ہیں گھر میں مل کر کے پڑھنا چاہتی ہیں، اور ہمارے گھر میں لڑکا ہے مثال کے طور پر، بالغ ہے، بڑا ہے، تو یا کیا تراویح پڑھا سکتا ہے اگر اس کو حافظ نہیں ہے؟ قرآن دیکھ کر کے، بے شک آپ تراویح قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز ہے، کوئی حرج
نہیں ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، لیکن آپ پڑھیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کیجئے، کثرت کے ساتھ اس میں دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل، 3 آدمی وہ ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، ایک انصاف کرنے والا امام، اور دوسرا والصائم حین یفطر، روزے دار جب وہ افطار کرے، والدعوۃ المظلوم، اور مظلوم آدمی کی جو آہ ہے دل کی وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کے دل کی آہ سے بچو، کیونکہ اللہ اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، بہرحال افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحری میں تاخیر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر اور بھلائی پہ قائم و دائم رہیں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی دن ڈوبا ہی نہیں ہے اور آپ افطار کر لیں، مطلب یہ دل ڈوب گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ اور اذان یہ علامت ہے، یہ کوئی نہ کہیں پہ اذان ہوئی نہیں تو ہم ارے بھائی ٹائم ہو گیا، مثال کے طور پہ 6:30 بجے ٹائم ہو گیا، تو اب 6:30 ہو گیا، ان کی گھڑی میں، ان کی گھڑی میں، سب کی گھڑی میں ٹائم کریکٹ ہے تو آپ روزہ کھول لیں۔ نہیں صاحب، ہمارے ملکوں کے اندر نہیں، 5 منٹ احتیاط کر لو، 10 منٹ احتیاط کر لو، یہ شیطانیت ہے، یہ اسی لیے خیر نہیں ملتا ان کو۔ تو افطار میں جلدی کرنا، اور سحری میں 2 گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا کر کے پیٹ پہ ہاتھ کر کے، یہاں آپ لوگ بھی ڈیوٹی چھٹی، کھانا کھایا، ٹھرے مار کے سو گئے، فجر گئی۔ سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، 5 منٹ 2 منٹ باقی ہے، اسے اتنا کھا لیں، کھائیں بیٹھ کر کے کہ اذان ہونے میں 2 منٹ باقی رہ جائے، پانی پی لو، بند کر دو۔ یہ نہیں کہ اب وہ اذان کا بھی ہوتی رہے اور کھاتے رہو آپ، غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگ گٹکے، سگریٹ، بیڑی، استغفر اللہ، منہ میں دبائے، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، جب اذان ہوتی تو گھٹا گھٹ کرتے ہیں۔ ایسے روزے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یہ حرام ہے، اس طرح سے نہ کریں۔ 2 منٹ 3 منٹ پہلے ہمارے ملکوں کے اندر، اچھا ایک بہت بڑی بات یاد آئی، چونکہ یہ ماشاءاللہ آپ حضرات ہیں، یہ آواز پہنچا دو، میں اپنے تمام ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جہالت جو الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ میں آپ نے وہ جہالت نہیں دیکھی۔ وہ کیا ہے؟ مؤذن ہو یا امام ہو یا مولوی ہو، مسجد کے اندر 2 ہی بجے مائکرو فون چالو کر کے، بھائیو اور بہنوں سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ لوگ اٹھیے، ماں بہنوں سحری بناؤ۔ ایسا لگتا ہے اس کو بڑی فکر پڑی ہے ٹفن آنے کی بیچارے کی، کہیں سو نہ جائے اور ہمارے بغیر افطاری کریں۔ یہ غلط بات ہے، حرام ہے اس طرح سے، اس طرح مسلمانوں کو تنگ کرنا۔ تمہارے پڑوس میں بیمار بھی ہیں، بیچارے مریض بھی ہیں، ضرورت مند، آج الحمدللہ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس گھڑی ہے، سب کے پاس موجود ہے۔ پہلے زمانے میں لالٹینیں لے کر کے گلی گلی میں جگاتے تھے، وہی کافی تھا۔ آج کل کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ اب سحری کھانے میں ابھی آدھا گھنٹہ اور باقی رہ گیا، جلدی جلدی آپ لوگ، ابھی 1 گھنٹہ ہے اور یہ مولوی آدھا گھنٹہ چلا رہا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے سے۔ اللہ کے لیے یہ آوازیں بند کرو۔ دیکھو ہندوستان کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اب اذانوں کے اوپر بھی پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا احترام کرو، سب کی نیندوں کا احترام کرو۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام، یہ مولویوں کے اپنے گڑے ہوئے۔ اے متولیو، اے مساجد کے ذمہ دارو، اللہ کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ یہ مائکرو فون صرف اذان کے لیے استعمال کرو، صرف اذان کے لیے بس۔ باقی تمہیں نماز پڑھنی ہو، باقی تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہو، اندر کا مائکرو فون استعمال کر کے اپنا کرو۔ لیکن یہ کیا ادھم چوکڑی مچائی ہوئی ہے؟ جہاں تم رہتے ہو، خاص طور سے بھارت کے رہنے والے لوگ یا کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگ، تمہارے کرسچن بھی ہے، یہودی بھی ہے، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو، کیوں پریشان کرو؟ یہ حرام ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، اسلام نے اس کا احترام کرنے، اس کے حقوق کو بتلائے، بھلے وہ یہودی کیوں نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے گھر میں اگر بکری کی ٹانگ بھی پک رہی ہے، کھر بھی پک رہے ہیں، اور تمہارا پڑوسی یہودی بھی ہے، اسے بھی وہ دو۔ کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ اور آپ بڑے اسلام کر کے اسلام کو بدنام، یہ اسلام نہیں۔ بس یہاں جیسے سعودی عرب میں اذان ہوتی ہے تہجد کی، آپ بھی تہجد کی اذان، جو سنت ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور جو خرافات اور شیطانیت ہے اس کو لوگوں نے اپنایا ہوا۔ بہرحال تو اسی طرح رمضان کے مہینے عمرہ کرنا یہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان کے اندر عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے بندہ میرے ساتھ حج کرتا ہے، اس لیے عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسواک کو اہتمام کر، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر مسواک نہیں تو برش جو پیسٹ آتا ہے اسے بھی کریں، اس کا حلق میں نہ جانے دیں، بس پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے
روزے کی حالت میں آخری بات، روزے کی حالت میں بہت ساری جو برائیاں ہیں، منکرات ہیں، فحاشیاں ہیں، گالی ہے، گلوج ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، بہت ان سب سے پرہیز کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا یرفث ولا یجهل، جب کوئی روزے سے رہے تو گالی گلوج نہ بکے، لوگوں کو برا بھلا نہ کہے. فإن امرؤ شاتمه وقاتله فليقل إني امرؤ صائم، اگر کوئی اسے گالی دے رہا ہے، اسے جھگڑا کر رہا ہے، اسے لڑائی کر رہا ہے، تو اسے کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، مجھے معاف کرو، میں روزے سے ہوں، مجھے معاف کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اور صحیح بخاری کے اندر اتنی اور روایت ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنے سے نہ رکے، روزہ رکھ کر کے چوری کرنے، چماری کرنے سے، گالی گلوج بے حیائی کرنے سے جو نہ رکے، ایسے آدمی کو بھوکا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا مرے اور بھوکا رہے. ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رواه البیہقی. امام بیہقی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ہیں جنہیں روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے بس. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ برائیوں سے بھی رکیں اور تمام چیزوں سے جو جائز ہے وہ کریں. جیسا کہ میں نے مختصر بتایا، بقیہ رمضان کا قافلہ جو چلتا رہے گا، یہ مہمان ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے.